بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھامس ہارڈی کا ناول ہے ٹیسٹ آف دا ڈی اربیولس، اور اس حوالے سے اس کا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، ہارڈی ایز اے پیسمسٹ اور اے فیٹلسٹ۔ فیٹلسٹ کا مطلب بھی پیسمسٹ ہوتا ہے، تو آئیں ذرا اس کی ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ہارڈی کیا کہتا ہے۔ آور کیئرفل اینڈ کلوز اسٹڈی آف ہارڈیز ناولس، ہارڈی کے ناولس کا بڑی احتیاط اور نزدیکی سے جو مطالعہ کیا جاتا ہے، میکس اٹ کوائٹ کلیئر، یہ واضح ہو جاتا ہے دیٹ از ٹریجک ویژن، کہ اس کا ٹریجڈی لکھنے کا جو ویژن ہے، تصور ہے، ایز اے ٹنج آف گریک ٹریجڈی، یونانی ٹریجڈیز کا کلر ہے اس کے اندر، ٹنج وچ شوز اے مین اے میئر پپٹ ان دا ہینڈس آف دی فیٹ، قسمت کے ہاتھوں میں انسان کو محض ایک کٹ پتلی دکھائی دیتا ہے۔ اصل میں گریک دو طرح کی ٹریجڈیز لکھتے تھے، ایک تھی ٹریجڈی آف فیٹ اور ایک ہوتی تھی ٹریجڈی آف کریکٹر۔ ٹریجڈی آف فیٹ میں جو کریکٹر ہوتا تھا وہ فیٹ کے ہاتھوں میں بالکل مکمل طور پہ محض ایک کٹ پتلی ہوتا تھا، اور جو ٹریجڈی آف کریکٹر ہوتی تھی، جو دوسری قسم کی ٹریجڈی گریک لکھتے تھے، اس میں کردار کے اندر کوئی فلاح ہوتا تھا، کوئی نقص ہوتا تھا، حماشیہ ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی ٹریجڈی کا شکار ہوتا تھا لاسٹ پہ۔ تو ہارڈی کے اندر ہمیں جو پہلی قسم ہے گریک ٹریجڈی کی، کہ انسان بالکل کٹ پتلی ہے، قسمت کے ہاتھوں میں وہ رنگ نظر آتا ہے۔ ویئر ایز شیکسپیئر ہولڈز مین فلی رسپانسبل فار ہز مس فارچون، شیکسپیئر بھی مکمل طور پر ذمہ دار انسان کو سمجھتا ہے اپنی بدقسمتی کا، ڈیو ٹو ٹریجک فلا ان ہز کریکٹرز، کیونکہ کرداروں کے اندر کچھ نقص ہوتا ہے۔ The Holy Quran also makes it clear that God will determine our fate on the basis of our action۔ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے عملوں سے ہی اپنی قسمت بناتا ہے، because man is independent to choose any course of action، کیونکہ انسان آزاد ہے اور وہ کوئی بھی راستہ عملوں کا چن سکتا ہے۔ he likes، جو اس کو پسند ہو۔ فار ایگزامپل ادب میں چلے جائیں، ادب کی دنیا میں چلے جائیں، انگریزی ادب کے، تو مثال کے طور پر کنگ لیئر سفرز بیکاز ہی فولشلی ڈیوائڈز ہز کنگڈم، کیونکہ جو بادشاہ کنگ لیئر تھا، شیکسپیئر کی ٹریجڈی ہے، اس میں ایک بادشاہ مبتلا ہوتا ہے تکلیف میں، بیوقوفی کے ساتھ وہ تقسیم کر دیتا ہے اپنی سلطنت کو امنگ ہز ڈاٹرز، اپنی بیٹیوں کے درمیان، اینڈ ہیملٹ کیپس آن فلوسوفائزنگس دا میٹر آف ریونج، اور ہیملٹ جو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے، اس کا جو ہیرو ہے وہ بھی فلوسوفائزنگ کرتا رہتا ہے بدلہ لینے کے معاملے میں، فار ٹو لانگ، کافی دیر تک، وچ ریزلٹس ان ہز ہاریبل ڈیتھ، جو کہ اس کی خوفناک موت کے نتیجے میں نکلتا ہے، along with ادر، دوسروں کی موت بھی اس میں ہوتی ہے۔ ایڈیپس اینڈ ٹیس، یہ دونوں جو کریکٹرز ہیں، اپیرنٹلی ڈو نتھنگ رانگ، بظاہر یہ کچھ غلط نہیں کرتے، بٹ دے فال این ایزی وکٹم آف ایڈورس سرکمسٹانسز، الٹے جو حالات ہوتے ہیں اس کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، اینڈ ہیو ٹو سرنڈر دیم سیلوز ٹو دیئر فیٹ، اور اپنی قسمت کے آگے ان کو ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں۔ اندر ڈفرینس وچ وی کلیئرلی مارک بٹوین ہارڈی اینڈ شیکسپیئر کے درمیان جو ایک اور واضح فرق ہے کانسیپٹ آف ٹریجڈی کا، از دیٹ ہارڈی انٹروڈیوس آرڈنری مین اینڈ وومین ان ہز ناولز، اپنے ناولز میں عام مردوں اور عورتوں کو متعارف کرواتا ہے ایز ہیروز اینڈ ہیروئنز، ویئر ایز شیکسپیئر ٹریجڈی مینلی ڈیلز ود کنگس، کوئنس، پرنسز اینڈ جنرلز پیش کرتی ہے۔ ڈسپائٹ ڈفرینسز ان دا ٹریجک کانسیپٹ، ان کے المیہ کہانی لکھنے کے تصور میں جو فرق ہیں، ہارڈی اینڈ شیکسپیئر ریزیمبلز ایچ ادر، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مینلی بیکاز دے بوتھ انٹروڈیوس سم کامک ریلیف ان دیئر ٹریجڈیز، کیونکہ یہ اپنی ٹریجڈیز کی کہانیوں میں تو ہلکا پھلکا مزاح بھی پیش کرتے ہیں۔ اٹ سیمس کوائٹ انفیئر ٹو کال ہارڈی اے پیسمسٹ، یہ بالکل ناجائز ہوگا ہارڈی کو یہ کہنا کہ وہ زندگی کی ڈارکر سائڈ کو دیکھتا ہے یا وہ پیسمسٹ، مایوس ہے، اونلی آن دس بیس، اس وجہ پہ دیٹ ہی پینٹس اے گرم اینڈ اے گلومی پکچر آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کی گلومی، اداس اور گرم سخت تصویر پینٹ کرتا ہے۔ شیکسپیئر اینڈ ٹی ایس ایلیٹ ٹو پینٹ دا بٹر پکچر آف لائف ایز ہارڈی ڈز، ٹی ایس ایلیٹ اور شیکسپیئر نے بھی ہارڈی کی طرح زندگی کی بڑی تلخ تصویر پیش کی ہے۔ if Hardy regards human being as toys in the hands of external forces، اگر ہارڈی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کھلونے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں، اینڈ calls them maggots، اور کٹ پتلیاں سمجھتا ہے ان کو، اور کیڑے مکوڑے، insects، شیکسپیئر also declares that we are to gods، ہم اپنے دیوتاؤں کے لیے، as flies to wanton boys، جیسے شوق و چنچل بچوں کے لیے مکھیاں ہوتی ہیں،
دے کل اس فار دیئر اسپورٹس، اور یہ دیوتا ہمیں اپنے کھیل کود کے لیے قتل کرتے اور مارتے ہیں. Actually, what Hardy wants to show is that man and external forces are always in a state of conflict. ہارڈی در حقیقت یہ بتاتا ہے کہ بیرونی طاقتیں اور ایک انسان جو ہے اس کی زندگی آپس میں ہمیشہ ایک تضاد میں رہتے ہیں، ان میں ایک تضاد رہتا ہے. ہارڈی میکس ہز پروٹیگونسٹ اسٹرگلز اگینسٹ ہیوی آڈس. ہارڈی پیش کرتا ہے پروٹیگونسٹ اپنے ہیرو کو جدوجہد کرتے ہوئے ہیوی آڈس، عجیب و غریب مصیبتیں، فار ویری سروائیول آف دیئر لائف، اپنی زندگی کی بقا کے لیے. ہارڈی ٹو فیسڈ ایڈورس سرکمسٹانسز، ہارڈی نے بھی الٹے حالات کا سامنا کیا تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی ساری زندگی، وچ میک ہز ویژن آف لائف ٹریجک، جس نے اس کی زندگی کے تصور کو المناک بنا دیا، اینڈ گلومی اور اداس. فار ایگزامپل ہز میرڈ لائف واز اے ٹوٹل فیلئر، اس کی شادی شدہ زندگی بیچارے کی. یہ وہ فیکٹرس ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس جو کسی شخص کو اس کے زندگی کی فلسفی بنانے میں مدد کرتے ہیں. اینڈ ہی could not reconcile with his wife، وہ اپنی بیوی کے ساتھ صلح صفائی نہ کر سکا. ہی ریمین ایشو لیس، بغیر اولاد کے رہا. وچ ایڈس ٹو کاؤنٹلیس وریز، جس نے اضافہ کیا اس کی زندگی کی بہت سی مصیبتوں میں. اپارٹ فرام دس، اس سے الگ انجسٹس، ایکسیسز، ناانصافی، زیادتیاں، ایٹراسٹیز، ظلم و جبر، اینڈ دا پلائٹ آف دا پور، اور غریبوں کی جو حالت تھی. ڈیپلی گریوڈ ہم ڈاؤن ٹو دی کور آف ہارٹ، اس کے دل کی تہہ تک اثر کیا. گریو، رنجیدہ کر دیا اس کو گہرائی میں ہارڈی کو. دا ڈس اپیرنس آف نیچرل بیوٹی، قدرتی خوبصورتی کا غائب ہو جانا، کیونکہ صنعتی ترقی ہونے لگی تھی، سائنس آ گئی تھی. اینڈ دا ایمرجنس آف انڈسٹریلائزیشنز گیو اے ٹیریبل شاک ٹو ہز سینسٹیو سول، اور یہ جو ابھار تھا صنعتی ترقی کا، اس نے خوفناک دھچکا دیا اس کی حساس روح کو. ہز انٹولڈ میزریز فورسڈ ہم ٹو اٹر دا فالوئنگ ورڈز، اس کی نہ بیان کی جانے والی جو تکلیفیں اور دکھ تھیں اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ کہے یہ والے الفاظ. ہیپینیس از این اوکیجنل ایپیسوڈ ان دا جنرل ڈراما آف پین، زندگی کے عام ڈرامے کے اندر خوشی کی قسط جو ہے وہ کبھی کبھی آتی ہے ہوا کے جھونکے کی طرح، ورنہ زندگی غم کا نام ہے. ہی واز ہائپر سینسٹیو سول، بہت زیادہ حساس تھا. اینڈ فار اے اسپیکولیٹو فیلو، اور اندازے لگانے والا. دس ورلڈ از اے تھورنی فیلڈ، اس کے نزدیک یہ دنیا کانٹوں کا کھیت ہے. ایز کیٹس اٹرس، جیسے کیٹس کہتا ہے، ویئر بٹ ٹو تھنک از ٹو بی فل آف سورو، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سوچنا ہی تقریباً غم کے مترادف ہے. اٹ از سیڈ دیٹ ایوری رائٹر از اے پروڈکٹ آف ہز اون ایج، یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ ہر مصنف اپنے دور کی ایک پیداوار ہوتا ہے. اینڈ ہز مائنڈ از امبیوڈ ود دا اسپرٹ آف دا ایج، اور اس کی روح لپٹی ہوتی ہے اس زمانے کے اندازوں سے، ان وچ ہی لیوز، جس میں وہ رہتا ہے. ہارڈی واز آلسو انفلوئنسڈ بائی ہز ایج، اپنی عمر اور اپنے دور سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا. ڈاؤٹ، ڈسپیئر، ڈس بلیف، فرسٹریشن اینڈ ماڈرنزم وار دا چیف کریکٹرسٹک آف دا وکٹورین ایج، یعنی مایوسی، شک و شبہات، بے یقینی، مایوسی اور جدت پسندی کریکٹرسٹکس، اہم خصوصیات تھیں وکٹورین ایج کی. وچ ڈائریکٹلی انفلوئنس ہارڈیز مائنڈ اینڈ سول، جس نے سیدھا ہارڈی کے دماغ اور روح کو متاثر کیا. ان فیکٹ ماڈرنزم ہیڈ براڈ اباؤٹ melancholic fit in every walk of life، یہ جو جدت پسندی تھی یہ لے کے آئی ایک melancholic fit، ایک اداسی کا دورہ، اداسی کی لہر زندگی کی ہر پہلو میں. اینڈ ایوری باڈی واز ڈسگسٹڈ ود ہز لائف، اور ہر کوئی اس زندگی سے نفرت کرتا تھا. ڈوگما واز چیلنج، اور جو عقیدے تھے اس کو چیلنج کر دیا گیا. اینڈ نو بڈی واز فلی اویئر آف دا ریئل ٹروتھ، اور کوئی بھی واقف نہیں تھا اصل سچ سے. کانسیکوینٹلی ہارڈیز فیتھ واز شیکن، اس کا بھی عقیدہ اللہ پر بڑا ہل گیا. اینڈ ہی بیکم اسکیپٹک، اور وہ بڑا ایک وہمی قسم کا شخص بن گیا. اٹ واز آلسو دا ایج آف ٹرانزیشن، تبدیلی کا دور بھی تھا. وین دا وکٹورین آئیڈیلز ور ریپڈلی ڈسپیئرنگ، جب ملکہ وکٹوریہ کے دور کے جو آئیڈیلز، مثالی چیزیں تھیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ غائب ہو رہی تھیں فرام دا سین، منظر سے. اینڈ دا نیو آئیڈیلز ہیڈ ناٹ یٹ ٹیکن دیئر پلیس، اور نئے تصورات نے ابھی اپنی جگہ بھی نہیں بنائی تھی. بسائڈ دس، اس کے علاوہ ڈارون تھیوری آف ایوولوشنز، ڈارون یہ جو بے غیرت تھا، اس کی جو تھیوری کہ انسان بندر سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس اسٹیج پہ آیا ہے، یہ اس کی تھیوری تھی. ایڈڈ فیول ٹو فائر، اس نے بھی جلدی پر تیل کا کام کیا اور انسان کی، آدمی کی زندگی کو گھٹیا، بکواس اور کچرے کا ڈھیر بنا دیا اس بے غیرت کی تھیوری نے. آج یورپ میں یہی حال ہے. آپ دیکھیں انسان کی کتے سے بھی زیادہ ویلیو نہیں ہے بلکہ دنیا میں کسی بھی طرح، کیونکہ اسی تھیوری کے مطابق کام چل رہا ہے. ٹو دا آلریڈی ایگزسٹنگ ڈپلوریبل سرکمسٹانسز، پہلے سے جو وجود رکھنے والے قابل رحم حالات تھے اس میں جلتی پہ آگ کا کام کیا اس نے. آل دیز فیکٹرز کنٹریبیوٹڈ اے لانگ وے
ان تمام پہلوؤں نے کافی دیر تک لمبا حصہ ڈالا ٹو گیو اے ملنکولک ٹچ ٹو ہارڈیز رائٹنگ. ہارڈی کی تحریروں کو یہ ٹچ دینے میں اداسی کا. اینڈ ہی واز چارج ود دا لیبل آف پیسمزم, اور اس پہ الزام لگ گیا کہ وہ ایک مایوس رائٹر ہے. however he disliked this title, وہ ناپسند کرتا تھا اس عنوان کو, and regarded himself as a melorist, اور وہ اپنے آپ کو میلورسٹ سمجھتا تھا. میلورسٹ کہتے ہیں مایوسی کے اندر روشنی کی کرن کو دیکھنے والا. انفیکٹ ہارڈی firmly believes, وہ بڑی سختی سے یقین رکھتا تھا, that world can definitely be reformed, کہ دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ میلورسٹ کا نظریہ ہوتا ہے. and he advises us to lead a natural life, اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ قدرتی زندگی گزاریں. and put off the بیچ آف آرٹیفیشیلٹی, مصنوعی پن کا بیچ اتار دیں, منافقت کا, اینڈ وینٹی اور تکبر اور غرور کا. لائک اسی طرح سے ہارڈی آلسو سجیسٹ, یہ بھی دونوں تجویز کرتے ہیں, دیٹ وی شوڈ ریٹرن ٹو نیچر, ہمیں فطرت کی طرف چلے جانا چاہیے, وچ سمپیتھیٹیکلی شیئرز آر جوائز اینڈ سوروز, کیونکہ فطرت بڑے ہمدردانہ انداز میں ہمارے غموں اور دکھوں کو شیئر کرتی ہے. ہی آلسو بلیوز دیٹ فار اے اسٹرگلنگ سول, کہ جدوجہد کرنے والی جو روح ہوتی ہے, لائف آفرز پرومسز, زندگی اس کے لیے بڑے دعوے کرتی ہے, دعوے لے کے آتی ہے, خوشیاں لے کے آتی ہے. دو اٹ برسٹلز ود فیئرز, اور یہ زندگی بھری ہوتی ہے, برسٹلز بھری ہوتی ہے خوف و خدشات کے ساتھ, آبسٹیکلز رکاوٹوں کے ساتھ اور مصیبتوں کے ساتھ. ہیز کریکٹرز آر اے پلے تھنگ, اس کے کردار ایک کھیلنے والی چیزیں ہیں. ان دا ہینڈز آف ایکسٹرنل فورسز, بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں. بٹ دے ڈو ناٹ لوز ہارٹ ان دا فیس آف ڈیفیکلٹیز, کے سامنے وہ اپنا دل نہیں چھوٹا کرتے. اینڈ دیئر سفرنگز انیبلز دیم ٹو فیس دا ہارڈشپس آف لائف, اور ان کی مصیبتیں ان کو اہل کرتی ہیں کہ وہ سامنا کرے زندگی کی مصیبتوں کا ود پیشنس, کریج اینڈ کانفیڈنس, اعتماد, جرأت اور جذبات کے ساتھ. فار ایگزامپل, ان اسپائٹ آف ہر سفرنگ, اپنی مصیبتوں کے باوجود ٹیس گوز آن ہوپنگ فار دا بیسٹ, ٹیس جاری رکھتی ہے بہتری کی خواہش کرنا. اینڈ ریمینز فیتھفل ٹو دا ہائیسٹ ورچوز اینڈ ویلیوز آف لائف, اور وہ رہتی ہے وفادار آخر تک زندگی کی بلند نیکیاں اور زندگی کی جو بلند قدریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. سو ہارڈیز ناولز کلیئرلی شو, ہارڈی کے ناول واضح دکھاتے ہیں دیٹ ڈیسٹنی پلیز اے وائٹل رول ان مینز لائف, میں قسمت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. وچ اپیئرز بیفور اس ان اے ڈفرنٹ فارم اینڈ شیپ, جو مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے. سچ ایز لو, بعض اوقات محبت کا یعنی محبت کا جال بنتی ہے ہمارے گرد قسمت, کبھی چانس اتفاق کا, کبھی ایکسٹرنل فورس کا. اینڈ سم ٹریجک فلا ان مینس کریکٹر, یہ جو بعض اوقات انسان کے کردار میں بھی نقص ہوتا ہے. ایکچولی لو اینڈ کریکٹر آر ایکولی رسپانسبل فار ٹیسٹ ٹریجڈی, محبت اور کردار دونوں ذمہ دار تھے ٹیسٹ کی ٹریجڈی کے, وچ از ایبسولوٹلی بیاؤنڈ ہر کنٹرول, جو کہ بالکل اس کے کنٹرول سے باہر تھا. شی ہیز ٹو گو ٹو ڈیئربیولس, اس کو ڈیئربیولس جگہ جانا پڑتا ہے اگینسٹ ہر ول, اپنی مرضی کے خلاف, بیکاز آف دا ایکسیڈنٹل ڈیتھ آف پرنس, ان کے گھر میں جو گھوڑا تھا کمائی کا ذریعہ واحد, اس کے حادثے کی وجہ سے which leads to her indescribable ruin, جو کہ ناقابل بیان تباہی اس کے لیے وجہ بنتا ہے ٹیسٹ کے لیے. Similarly, she loses heart to angels, وہ اپنا دل دے بیٹھتی ہے اینجل کو, who judges her purity purely on orthodox and rigid principles, جو اندازہ لگاتا ہے ٹیسٹ کی پاکیزگی کا خالصتاً آرتھوڈاکس عام عقیدوں کو ماننے والے شخص کے لحاظ سے, اینڈ ریجڈ پرنسپلز, اور بڑے تلخ اور سخت اصولوں کے مطابق. He rejects and dejects her, وہ اس کو رد کرتا ہے, مایوس کرتا ہے. When she expects joy and consolation from him, جب وہ توقع کرتی ہے خوشی اور تسلی کہ مجھے اینجل سے ملے گی. Actually he deserts and leaves her totally at the mercy of circumstances, وہ اس کو ڈیزرٹس, اس کو برباد ویران کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے مکمل طور پر حالات کے رحم و کرم پر. Thus we may conclude that fate, love, chance and his age, his personal life, modernism and conventional contributed to a large extent to give a melancholic touch to his writing. ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قسمت, محبت, اتفاق اور اس کا دور اور اس کی زندگی اور جدت پسندی اور روایت پرستی نے بڑا حصہ ڈالا کافی حد تک, ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, کہ اس کی زندگی کو اور اس کی تحریروں کا میلنکولک ٹچ نظر آتا ہے, اداسی کا. ان ریئل لائف ایز وی آبزرو, حقیقی زندگی میں بھی اگر ہم مشاہدہ کریں تو چانس ایلیمنٹ میں لیڈ ٹو سکسیس اور فیلئر, کہ یہ جو اتفاق ہوتا ہے یہ عنصر ایک ایسا عنصر ہے جو ہمیں کبھی خوشی کی طرف لے جاتا ہے, کبھی کامیابی اور کبھی ناکامی کی طرف. بٹ ان ہارڈیز کیس, لیکن ہارڈی کے معاملے میں اٹ آلویز لیڈس ٹو ہاریبل اینڈ میزریبل اینڈ, لیکن ہارڈی کے مطابق یہ ہمیشہ قابل رحم اور خوفناک اختتام کی طرف لے جاتا ہے. ڈیو ٹو وچ کرٹکس کال ہم اے پیسمسٹ, جس وجہ سے کرٹک اس کو مایوس کن کہتے ہیں, اور فیٹلسٹ اور فیٹلسٹ بھی کہتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ ہی از نیدر ایکسکلوزیولی اے پیسمسٹ, نہ ہی وہ ایک بہترین انداز میں, شاندار انداز میں ایک پیسمسٹ ہے, نور اے میلورسٹ ہے. ہی از ویریلی, بلکہ وہ مکمل طور پر دا فیوژن آف دا ٹو, بلکہ دونوں کا
ایک فیوژن ملاپ ہے جسے ہم آریلس بھی کہہ سکتے ہیں. ایٹ ہز ڈیتھ، اس کی موت پر، گروپ آف ینگ مین روڈ میمورینڈم ان ہز آنر، اس کی عزت افزائی کے طور پر ایک میمورینڈم لکھا، فرام وچ a few words are reproduced below، جس کے کچھ الفاظ ہی نیچے لکھے جا رہے ہیں. announcing his optimism، جو اعلان کرتے ہیں اس کی یعنی آپٹمزم، پر امیدی کا. کیا ورڈز ہیں جی؟ ان یور ناولز پوئمز یو ہیو گیون اس اے ٹریجک ویژن آف لائف، تم نے اپنی نظموں میں اور ناولز میں مسٹر ہارڈی ہمیں زندگی کا تصور دیا ہے، وہ بڑا ٹریجک، اداس کن ہے. وچ از انفارم بائی یور نالج آف، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارا جو علم تھا اور جو تمہارا کردار تھا، اینڈ ریلیوڈ بائی دا چیریٹی آف یور آنر، تمہاری عزت کی خیرات نے اس کو آزاد کر دیا. اینڈ سویٹنڈ بائی یور سمپتھی ود ہیومن سفرنگ، اور تم نے جو مٹھاس دکھائی ہے انسانی ہمدردیوں کے لیے. اینڈ انڈیورنس، اور جو یہ بھی برداشت کی سینس میں ہی ہے، برداشت اور ہمدردی دکھائی ہے انسانوں کے لیے، ان کی تکلیفوں اور دکھوں کے لیے. وی ہیو لرن فرام یو، ہم نے تم سے یہ سیکھا ہے، دیٹ دا پراؤڈ ہارٹ کین سبڈیو دا ہارڈسٹ فیٹ، کہ جو فخریہ دل ہوتے ہیں وہ سبڈیو، متحد ہو جاتے ہیں اس سخت ترین قسمت کے آگے. ایون ان سبمٹنگ ٹو اٹ، بلکہ اپنی مرضی کو قسمت کے آگے سبمٹ کروا دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ریسٹ آف دی اسائنمنٹس ایز یوزول آئی give you the message that rest of the assignments are with proper translation of MA English Part 1 and Part 2 are available in the playlist of my channel. These are relevantly explained with for the annual examinations. Hope you will subscribe my channel so that you may get the notifications. See you next time in the next video. Thank you very much. Bye bye.